آپ کا اللہ سے اچھا گمان ہی آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین عطا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ آپ اللہ سے بہترین گمان رکھیں گے تو وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا۔ آپ کا راتوں کو اٹھ کر رونا، تڑپنا، بکھرنا، سسکنا، وہ آپ کی سب تکلیفوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس تکلیف میں ہے، پھر بھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، میری نافرمانی نہیں کرتا۔ ان آنسوؤں سے بری آنکھوں میں صرف میرے ایک کن کی آس میں بیٹھا میرے لیے تب بھی صبر کر رہا ہے، جبکہ اس کو صبر کرنا مشکل تو کیا ناممکن لگ رہا ہے، تو پھر میں کیسے اپنے بندے کو میرے لیے اس قدر صبر کا اجر عطا نہ کروں۔ لیکن پتہ ہے کیا کہ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ اس پر تھوڑا سا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تم میں کتنا صبر اور ہے۔ اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے کہ وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے۔ اور آزمائش بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جب امید نہ بھی نظر آئے تو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے۔ کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف اور انتظار کی اذیت، تمہاری خاموش آنکھوں کو دیکھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھی بانپ سکے؟ تو پھر عرش سے صرف کن کی آواز آئے گی۔ وہ شخص یا چیز تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے؟ وہ چیز اللہ کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، بے شک وہ ذات بہترین انصاف کرنے والی ہے۔ نہ کسی کے آنسوؤں کو اور نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ہمیشہ تڑپتے رہو گے، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسے ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر بھی اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے، اور معجزے مومنین کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میری دعاؤں میں اثر نہیں، لیکن اس پر صبر کرنے کا بہت سا اجر دینے کے لیے چنا گیا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میرا درد ختم نہیں ہو رہا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی توڑا گیا ہے۔ ہم رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس رضا میں ہی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دے کر۔ ہمارا کام اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین کے ساتھ۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ایسا سجدہ جس کی کیفیت الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ نصیب اور گمان سے آگے کن کی رسائی ہے۔ سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر میں۔ سورہ سجدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان سب کو پیدا کیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے، اپنا پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین کرنے والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت ہے کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کر سکے؟ جب تک اللہ
جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ جب درد میں رب کو شدت سے پکارتے ہیں، رب ہمیں آزماتا رہتا ہے، کسی چیز کو پا لینے سے، کسی چیز کو کھو دینے سے، کسی کے بچھڑ جانے سے، تاکہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اسی کو پکاریں، اسے یاد رکھیں۔ جو ہی ہم اس کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو وہ درد عطا کرتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمیں غم بھی اپنے قریب کرنے کے لیے عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ اللہ کی محبت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ تمہیں یہاں تک لایا ہی اس لیے ہے کہ خود تک کا وسیلہ بنائے، وہ جس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تم خود کی الجھنوں کو اس کو سونپ دو، پھر اس کی رحمتوں کے دروازے خود پر کھولتے دیکھو گے۔ جہاں جہاں رہے تھے تم، اس سے بہتر جگہ ہے جہاں اب ہو تم۔ دکھ ہو یا سکھ ہو اس کی طرف رجوع کرو، وہ سمیٹ لے گا، وہ سمیٹ لیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی نا امید نہیں کرتا، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین کر لو، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اگر آج اس کے لیے خزاں ہے تو کل بہار ہوگی، میرے محبوب بندے کے ساتھ میری عطا ہوگی۔